آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ اسراء کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر کے سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی زندگی کے دو سفر بڑے عجیب، بڑے انوکھے، بہت بڑے شان والے اور باوقار ہیں۔ ان میں سے ایک سفر ہجرت ہے، جب مکہ والوں نے آپ اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم، مصائب اور پریشانیاں حد سے بڑھائی، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ پاک کے حکم سے مدینہ منورہ کا ہجرت فرمایا۔ اور آپ کی دوسری سفر، آپ مکہ ہی میں تھے، ظلم و ستم کافروں کی طرف سے حد سے بڑھی، آپ کی بیوی میری اور آپ کی کل کائنات کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، آپ کے چچا خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا، تو آپ بہت زیادہ غمگین اور پریشان تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو معراج کا سفر کروایا۔ معراج کہتے ہیں سیڑھی یا کسی چیز پر چڑھنے کو، اور اسراء کہتے ہیں رات کے چلنے کو۔ تو آپ کے معراج کا سفر دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ اسراء کہلاتا ہے اور ایک حصہ معراج۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف یہ جو سفر ہے یہ اسراء کہلاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ کوئی بھی انسان وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے اور میرے پیغمبر کے معراج کے سفر کے اس حصے کا انکار کریں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر بیت المقدس سے آسمان اور آسمانوں کے اوپر کا جو سفر ہے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر کا، تو اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ تقریباً 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کی ہے، اور صحابہ کرام جو روایت کرنے والے ہیں وہ بھی کوئی عام صحابہ نہیں۔ اس میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، داماد پیغمبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس امت کے سب سے بڑے زاہد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر اس کی روایت فرمائی ہے۔ تو اس میں کوئی شک اور شبہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ میرے پیغمبر نے معراج کا سفر نہ کیا ہو۔ اور پھر آپ کا یہ سفر خواب میں بھی نہیں ہے، نیند کی حالت میں بھی نہیں ہے، بلکہ بیداری کے حالت میں آپ سیدہ ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ، اور بیت اللہ سے پھر بیت المقدس، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کے اوپر، یہ جتنا بھی سفر ہے یہ تمام کے تمام سفر میرے پیغمبر نے حالت بیداری میں فرمائی ہے۔ اب یہ سفر کا واقعہ کب پیش آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کروایا گیا ہے؟ احادیث کے شارح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور آپ کی نبوت کا 12واں سال تھا کہ جب اللہ پاک نے آپ کو معراج کروایا۔ اسی طرح حافظ عبد الغنی فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن تھا، اور سال یہی
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 12واں سال تھا۔ مشہور مورخ ہیں علامہ ابن عساکر، وہ فرماتے ہیں کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نبوت کے ابتدائی 5 سالوں میں کروائی گئی۔ اسی طرح ایک اور مورخ ہے علامہ ابن اسحاق، وہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 10ویں سال تھی تو آپ کو معراج کروایا گیا۔ اسی طرح علامہ سودی فرماتے ہیں ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اور آپ کی نبوت کا 12واں سال تھا۔ امام شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 13واں سال تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کی سفر معراج اور سفر ہجرت میں 5 سال کا فاصلہ ہے کہ 5 سال پہلے معراج کروائی گئی اور 5 سال بعد ہجرت کروائی گئی۔ لیکن مشہور قول وہ رجب کے مہینے کا اور پھر رجب کی 27 تاریخ کی ہے۔ چونکہ مہینہ بھی رجب کا چل رہا ہے تو اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ سفر معراج کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو جائے۔ یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے معراج کا سفر یقینی طور پر رجب کے مہینے میں ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے سنا دیگر مہینوں کی تاریخیں بھی آئی۔ یقینی طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ رجب کی 27 ہی تاریخ تھی، اس لیے کہ رجب کی اور تاریخیں بھی منقول ہیں، لیکن مشہور یہی ہیں اور ہمارے ہاں 27ویں رجب کو جو اس کی رات ہوتی ہیں وہی شب معراج تصور کی جاتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو امت کو پیارے پیغمبر کے کسی سفر سے یا آپ کے کسی عمل سے یا آپ کے کسی قول اور گفتار سے مجھے عبرت نصیحت اور سبق کیا ملا ہے، یہ بنیادی چیز ہوتی ہے جس سے اخذ کیا جاتا ہے اور جس پر عمل کیا جاتا ہے اور جس کو اپنایا جاتا ہے۔ اس سفر معراج میں میرے پیغمبر نے کئی عجائبات دیکھی۔ انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی، اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جہاں خانہ کعبہ ہے اسی کے سیدھ میں فرشتوں کا کعبہ ہے، اسی کے ساتھ تکیے لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو بابا ابراہیم کے چہرے انور میں مجھے میری عکس نظر آئی۔ صحابہ کرام کو فرمایا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسا تمہارا نبی اور تمہارا پیغمبر۔ تو صحابہ کرام کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے میرے آقا کے چہرے کی بھی دیدار کی اور میرے آقا کے چہرے کی دیدار کرتے ہوئے انہوں نے بابا ابراہیم کی بھی دیدار کی۔ دل چاہتا ہے دل کی دنیا صحابہ کرام کے طلب و مبارک سے لگی ہوئی خاک اور مٹی پر قربان کی جائے۔ کتنے عظیم لوگ تھے، اور کیوں عظیم نہ ہو، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ رب نے ان کو چنا ہی 2 چیزوں کے لیے تھا، پیارے پیغمبر کی صحبت اور دین کی اقامت۔ ان 2 چیزوں کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کرام کو منتخب فرمایا تھا، صحابہ کرام کو چنا تھا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے الحمدللہ الذی، تعریف کمال اس ذات کی ہے جس نے مجھے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور مجھے بہت بڑی مملکت عطا کی اور مجھے اس امت میں بنایا، ان لوگوں میں سے مجھے بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں میں سے بنایا جو اللہ پاک کے دین اور ملت کو قائم کرتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں سے بنایا۔ اور تعریف میرے اس رب کی، حمد اس ذات کی، ثنا اس ذات کی جس نے میرے لیے نار نمرود کو، نمرود کے آگ کو بردن و سلامہ، سلامتی والا اور ٹھنڈا اور یخ بنایا۔
یہ تعریفی کلمات اللہ پاک کے شان میں، اللہ پاک کی مدح میں معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسی سفر میں میری ملاقات اللہ پاک کے نبیوں میں سے اولو العظم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی تعریف کرتے ہوئے فرمانے لگے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ثنا اور تعریف اور حمد ہے اس ذات کا جس ذات نے مجھ سے ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا، جس ذات نے مجھ سے براہ راست باتیں کی ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے سبب اور ذریعہ بنایا فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے لیے، اور بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے میرے ہاتھ پر نجات عطا فرمائی، اور میرے امت میں سے وہ لوگ بنائے یہدون بالحق وبہ یعدلون، کہ جو حق کی طرف رہنمائی بھی کریں اور حق کو قائم بھی کریں، میرے امت میں سے وہ لوگ بھی بنائے۔ ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی تعریف فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میری ملاقات اللہ کے نبیوں میں سے ایک عظیم نبی اور دنیا کے بادشاہوں میں ایک بہت بڑے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی، جن کو اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کی اور نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا جس نے مجھے عظیم سلطنت بخشی، مجھے زبور عطا فرمائی، اور فرمایا کہ میرے لیے لوہے کو بالکل نرم اور ملائم بنایا، اور پہاڑوں کے میرے لیے مسخر کیا، اور پرندے میرے ساتھ اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید کیا کرتی تھی۔ پھر فرمایا میری ملاقات ان کے صاحبزادے اللہ کے بہت بڑے نبی اور دنیا کے بہت بڑے بادشاہ، دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی ہے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پر جس نے حکومت کی، اور صرف انسانوں پر نہیں جنات پر بھی کی ہے، پرندوں پر، درندوں پر، سب چیزوں پر حکومت کی ہے۔ حکومت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں مسجد نبوی میں آیا، ایک خبیث جن تھا، میں نے اس کو پکڑا اور ستون کے ساتھ باندھ لیا کہ صبح صحابہ آئیں گے دیکھ لیں کہ یہ جن مسجد میں آیا تھا خبیث تھا، میں نے اس ستون کے ساتھ باندھ لیا ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر بعد مجھے خیال آیا کہ میرے بھائی حضرت سلیمان نے دعا فرمائی تھی کہ ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، ربا مجھے ایسی مملکت عطا کریں کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو یہ تو ان کی حکومت تھی کہ جنوں سے بھی کام لیا کرتے تھے، فرمایا میں نے اس جن کو کھولا اور میں نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ، بھاگ جاؤ، اس کو بھگا دیا۔ تو وہ پیغمبر جس نے پوری دنیا پر حکومت فرمائی، فرمایا اس نے اللہ پاک کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا حمد و ثنا اور تعریف ہے اس ذات کی جس نے ہوا کو میرے لیے مسخر بنایا، جس نے شیاطین جنات کو میرے لیے مسخر بنایا، اور پھر فرمایا کہ ان سے میں وہ تمام کام لیا کرتا ہوں جو ان کے بادشاہت میں ان سے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ جو چیزیں اپنی اپنی زبان میں بولتی ہیں، فرمایا ان کی بولیاں اللہ پاک نے مجھے سکھائی۔ اب چرند ہیں، درند ہیں، پرند ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، سمندر میں ہیں، سمندر کے نیچے ہیں، آسمانوں میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، وہ جو جو بولیاں بولے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس کی بولی وہ سکھائی تھی، ان کی سمجھ آیا کرتی تھی۔ فرمایا پھر میری ملاقات اس پیغمبر سے ہوئی جو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مبشر ہے، جس نے میری اور آپ کے محبوب پیغمبر کی دنیا میں آنے کی خوشخبری سنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ حمد و ثنا ہے اس ذات کی جس نے مجھے اپنا کلمہ اور روح بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ، یعنی اللہ کا کلمہ، اللہ پاک نے فرمایا کن بن جا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ فرمایا مجھے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا مثل بنایا کہ جس طرح آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. فرمایا مجھے حضرت آدم علیہ السلام کا مثل اور اس کا نمونہ بنایا، اپنی قدرت کا ایک شاہکار بنایا. اس پر بھی اللہ پاک کی تعریف. اور پھر فرمایا کہ میرے ہاتھ سے اللہ پاک نے وہ 8 عجائبات ظاہر کیے. وہ معجزات ہیں 8 بڑے بڑے کہ مٹی کے پرندے بناتے اور ان سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ اڑ جایا کرتے تھے. مرے ہوئے انسان سے مخاطب ہوتے قم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. مادر زاد اندھا جس کو ماں نے نابینا جنا ہے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جایا کرتا تھا. فرمایا یہ تمام کمالات جس رب نے مجھے عطا کیے اس پر میں اللہ پاک کی حمد و ثنا اور تعریف. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ پاک کی یہ تحمید اور یہ تعریفیں سنی تو مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ پاک کے ان الفاظ میں تعریف کی کہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. فرمایا تمام تعریفیں ہیں اس ذات کی جس نے مجھ محمد الرسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رحمت للعالمین، کائنات کے ہر ذرے کے لیے میرے پیغمبر رحمت ہیں. فرمایا تعریف ہیں اس ذات کی جس ذات نے مجھے کافۃ للناس، ساری کائنات کے لیے نبی رسول امام بنا کر بھیجا. اور فرمایا تعریف ہیں اس ذات کی جس نے مجھے بشیر اور نذیر بنایا کہ میں اچھائی کی خوشخبری اور امت کو عذاب سے، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ڈرا لوں. اور فرمایا تعریف ہے اس ذات کی جس نے میری اوپر فرقان قرآن پاک کو نازل فرمایا جو حق اور باطل کی تفریق کروائیں. تبیان، فرمایا مجھے وہ کتاب عطا فرمائی جو ہر چھوٹے بڑے ہر ذرے کی وضاحت کریں. اور تعریف ہے اس ذات کی جس نے میری امت کو تمام امتوں کا بہترین امت بنایا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. اور فرمایا کہ تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھے اولین اور آخرین ان تمام کا سردار بنایا، تخلیق سب سے پہلے اور حشر میری سب سے پہلے. مجھے سب سے پہلے تخلیق کی گئی، آیا میں دنیا میں سب کے بعد، لیکن حشر میں اپنے قبر سے میں سب سے پہلے اٹھوں گا. اور فرمایا میرے سینے کو اس ذات نے کھول دیا، میرے بوجھ کو اس ذات نے مجھ سے ہٹا دیا، کم کر دیا. اور فرمایا وجعلنی فاتحا و خاتمہ. تعریف ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے عالم کا فاتح بھی بنایا اور انبیاء کا خاتم بھی بنایا کہ میں عالم کا فاتح بھی ہوں اور مجھ پر اللہ پاک نے نبوت اور انبیاء کا سلسلہ ختم فرما کر مجھے خاتم النبیین، خاتم الرسل اور خاتم المعصومین بنایا. یہ تعریف اللہ پاک کی اس سفر میں ہو رہی ہے جو سفر میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر نے معراج کی رات فرمائی. سفر معراج میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیارے پیغمبر سے سنا کہ میں نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے اور تانبے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں کو بھی کھرید رہے تھے اور نوچ رہے تھے، زخمی کر رہے تھے. ان کے چہروں سے بھی خون بہ رہا تھا، ان کے سینوں سے بھی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے حضرت جبریل سے سوال کیا جبریل من ہاؤلا، یہ کون لوگ ہیں؟ اگر میرے پیغمبر جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ کل ہوگا، اس سب کچھ کا علم میرے پیغمبر کے پاس تھا تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ مان لیں کہ میرا پیغمبر ما کان ما یکون، جو ہوگا جو ہو رہا ہے، اللہ پاک کی طرح نعوذ باللہ سب کچھ کا علم رکھتا ہے جیسے کچھ جاہل لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے، اگر یہی بات تھی تو پھر میرے پیغمبر کو سوال کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جبریل سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو جبریل نے جواب میں عرض کیا میرے حبیب، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں دنیا میں. اور ابھی یہ جو مہینہ ڈیڑھ گزرا ہے اس میں تو ہم نے مسلمانوں کی وہ تعریفیں کی ہیں واللہ
ہمارا نامہ اعمال تو ایسے نیکیوں سے بھر چکا ہوگا اس مہینے میں کہ فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ ان کا ہم بوجھ کیسے اٹھائیں، اتنا بوجھل کیا ہے ہم نے۔ جی یہ امیدوار، یہ نعوذ باللہ زانی ہے، یہ فاجر ہے، یہ فاسق ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ فلان ہے۔ دوسرے نے کہا وہ مجھ سے بڑھ کر ہے، تیسرے نے کہا وہ تو دگنا ہے، کسی نے کہا یہ 4 حصے اوپر ہے۔ غیبت تو بالکل کسی نے نہیں کی ہے، تعریفیں کی ہیں، وہ پھول پیش کیے ہیں ایک دوسرے کو، علامان والحفیظ۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ ہوں گے جس نے دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کی ہے، قیامت میں اپنا اپنا چہرہ خود نوچ رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، میں تھوڑا سا آگے چلا تو میں نے کچھ لوگ دیکھے، دریا ہے گندے پانی کا، خون کا، پیپ کا، کچھ لوگ تیر رہے ہیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر منہ میں رکھتے ہیں، لقمہ لیتے ہیں پتھروں کا، اور گندی نالی، گندا دریا، گندا پانی، اس میں تیر بھی رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا جواب میں، اللہ کے حبیب یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کریں گے، سودی لین دین کریں گے، سود کا پیسہ کھائیں گے، سود کی آمدن کھائیں گے، سود کو حلال سمجھیں گے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے جن چیزوں پر سب سے زیادہ وعید فرمائی ہے، ڈرایا ہے امت کو، سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرایا وہ سود سے ڈرایا۔ اور کیسے ڈرایا؟ وہ الفاظ دہراتے ہوئے زبانیں کانپ جاتی ہے۔ پر میں 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ سود کا کھا جانا، پر میں اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے 36 دفعہ زنا کرے۔ سننے کی سکت ہی نہیں ہے۔ زنا، پھر وہ بھی اپنی ماں، اور وہ بھی ایک نہیں کتنی دفعہ بڑھا کر، اور ایک حدیث کے الفاظ 70 دفعہ کا بھی ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ 90% سود میں ملوث ہے۔ کہتے ہیں یہ تو بیع ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے۔ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی کافر یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو تجارت ہے یہ تو ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے، سود میں بھی منافع ہوتا ہے، تجارت میں بھی منافع ہے۔ ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، وظیفہ پوچھنے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، دم کروانے کے لیے مولوی کے پاس جاتے ہیں، یہ حالات خراب ہے، کیا پڑھیں، کیا وظیفہ کریں، تعویذ چاہیے۔ کبھی کاروبار اور تجارت کرتے ہوئے بھی اپنی مولوی سے پوچھیں، امام سے پوچھیں، عالم سے پوچھیں، یہ فلاں کاروبار اس طریقے پر کر رہا ہوں، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، ذرا یہ بھی تو ہمت کریں، یہ بھی تو پوچھیں۔ اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ جس عمل کو کر رہے ہیں اس عمل کے متعلق علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ جو بھی عبادت کریں، جو بھی عمل کریں، اس کے متعلق علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میں آگے گزرا، میں نے کچھ لوگ دیکھا، وہ لوگ زمین ہے، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، تخم زمین میں پھینکتے ہیں، اسی وقت فصل تیار ہوتا ہے، وہ فصلوں کو کاٹتے ہیں، پیچھے دیکھتا ہوں پھر وہ فصل بن جاتی ہے، وہ پھر کاٹتے ہیں، وہ فصل پھر بن جاتی ہے۔ میں نے پھر جبریل سے پوچھا، جبریل کیا معاملہ ہے یہ کہ آنن فانن ایک ہی لمحے میں تخم بھی ڈالی گئی، کومپل، پھر فصل اگ بھی گیا، تیار بھی ہوا، کاٹا بھی، پلٹ کر دیکھا تو پھر سے تیار۔ فرمایا میرے حبیب یہ آپ کے امت کے وہ سرپہرے ہیں، یہ آپ کے امت کے وہ ہیرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان تیرے دین کے حفاظت کے لیے اپنے ہتھیلیوں میں رکھا ہوا ہے، یہ تیرے دین کے اعلیٰ اور سربلندی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ اور اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے مجاہد ہیں۔
इनका अजर अल्लाह पाक ने 700 गुना बढ़ा दिया है। ये नेकी एक करते हैं, लिखा 700 गुना ज्यादा बढ़ाकर लिखा जाता है। फरमाया ये वो लोग हैं, वो खुश नसीब हैं। फिर फरमाया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने आगे बढ़ा तो एक आदमी सर उठाता है, दूसरा बड़े पत्थर से उसका सर कुचलता है, ये फिर सही हो जाता है, फिर इसका सर कुचला जाता है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज करने लगे जिब्रील हबीब ये आपके उम्मत के वो नमाजी हैं जो नमाज में सुस्ती किया करते हैं। जरा सोचें, नमाज में सुस्ती करने वाले की सजा ये, जो ना पढ़े उसकी सजा क्या? फरमाया जो नमाज में सुस्ती करते हैं ये उनकी सजा कि इनका सर बार बार कुचला जाता है, बार बार कुचला जाता है। और मैं आगे बढ़कर मैंने कुछ और लोगों को देखा, बदन से नंगे हैं, शर्मगाह आगे पीछे कुछ चीतड़े, बेकार किस्म के कपड़े उनके बदन से उनके साथ लिपटे हुए हैं और ऐसे चर रहे हैं जिस तरह जानवर चरता है, जानवर जैसे घास खाता है ऐसा चर रहा है। मैंने कहा जिब्रील ये तो लगते इंसान है लेकिन जिस्म के भी नंगे और बदबूदार किस्म का कपड़ा लिबास उनके जिस्मों पर और जानवरों की तरह खा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? फरमाया हबीब ये आपके उम्मत के वो मालदार हैं जो अपनी माल का ज़कात अदा नहीं किया करते थे। मालदार तो थे, हीले और बहाने मेरे ऊपर कहां फर्ज है, या कुछ थोड़ा सा दे दिया करते थे बस खत्म। तो क़यामत के दिन और अजाब तो अपनी जगह, लेकिन ये रुसवाई भी होगी कि वो बगैर लिबास के होंगे और इस तरह होंगे कि लोग उनसे नफरत करेंगे, वो काबिल नफरत होंगे। आगे बढ़कर देखा एक हंडी में पका हुआ गोश्त और बराबर में कच्चा गोश्त, लेकिन ये लोग उस कच्चे गोश्त को खा रहे हैं, पका हुआ गोश्त छोड़े हुए हैं। और वो जो कच्चा है वो भी सड़ा हुआ बदबूदार, और इनके बदनों से इनके जिस्मों से भी बदबू उठ रही है। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनसे मुझे कराहत महसूस हो रही है? फरमाया अल्लाह के हबीब ये आपके उम्मत के फासिक और फाजिर, जिना करने वाले बेहया बदकिरदार लोग हैं जिनकी आज ये हालत, वो जो जिना पर जितनी सजा मिलनी है वो तो मिलनी है, लेकिन ये ऐसे काबिल नफरत होंगे। फिर फरमाया मैंने आगे बढ़कर देखा कुछ लोगों ने बहुत बड़ी लकड़ियों की गठड़ी जमा की हुई है, बहुत बड़ा बोझ है, उठा रहे हैं और जा रहे हैं, बोझ ज्यादा हो रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, मैंने जिब्रील से पूछा कौन लोग हैं? आपने फरमाया ये वो लोग हैं जिन पर लोगों के हुकूक थे लेकिन हक अदा नहीं किया करते थे, जिनके पास लोगों की अमानतें थी लेकिन वो अमानतें अदा नहीं किया करते थे, उसमें खयानत किया करते थे, लोगों के हुकूक में हक तलफी किया करते थे। फरमाया ये वो लोग हैं। आगे बढ़कर फरमाया मैंने एक जगह एक लकड़ी, वो एक जगह देखी कि उसके सामने से जो भी गुजरता है तो वो उसे पाड़ देता है, चीर देता है। मैंने पूछा जिब्रील ये क्या है? फरमाया अल्लाह के हबीब ये आपके उम्मत के जेब कुतरे हैं, आपके उम्मत के जेब कुतरे रास्ते में छुप कर बैठे हुए होते हैं, यहां से जो भी गुजरे निकालो, सब कुछ निकलवा कर जाओ। और ये तबका दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमारे जवानों में वो जो कस्बे हलाल, हलाल कमाई, उसकी रगबत ही खत्म हो गई, शौक ही खत्म हो गया। अब कौन 12 घंटे की काम करे, मजदूरी करे, पसीना बहाए और मिले भी 1000-1500 रुपया? उससे बेहतर ये नहीं है कि 3-4 बंदों को लूटो, हजारों लेकर आ जाओ, और वो हजारों लेकर वालिद को, भाई को, चचा को, मामू को देता है, वो पूछता भी नहीं है कहां से लेकर आया। ये कौन सा कारोबार है जो दिन में 5-10 हजार बचवा के ले आता है? कौन सा कारोबार है ये? कहते हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा भाई बहुत अच्छा काम करता है, हजारों का कमाता है, ये खुद भी हराम कर रहा है, औरों को भी, और कितने सारे लोगों की आह और उनकी बद्दुआओं का, वो बद्दुआएं उनका ले रहे हैं। अब एक आदमी 30 दिन मजदूरी करे,
اور اس کو تنخواہ ملے اور یہ جا کر شیر بن کر یہ سارا ہڑپ کر لیں، اس بیچارے کا مہینہ کیسے گزرے گا؟ وہ اس کو بد دعا نہیں تو کیا اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیں؟ کیا کریں؟ مجبوری ہے ان کے پاس۔ اللہ پاک کے عرش کو نہ پکاریں تو کس کو پکاریں؟ کس کو آواز لگائیں؟ کس کو صدا دیں؟ صدا لگائے گا، آواز دے گا، اللہ ہی کو دے گا۔ تو جوانوں میں یہ شعور کہ ہم حرام سے بچیں، حرام کمائی سے بچیں، حلال کی طرف بڑھیں، حلال میں اپنے آپ کو تکھائیں، حلال کے لیے مشقت کریں، اپنے آپ پر تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالیں، خود تکلیف برداشت کریں، لیکن حلال کمائیں۔ اور آخری جملہ فرمایا، میں نے آگے دیکھا کچھ لوگ جن کی زبانیں قینچی سے کاٹی جاتی ہیں، پھر زبانیں بنتی ہیں، پھر قینچی سے کاٹی جاتی ہے، پھر زبانیں لگتی ہیں، پھر قینچی سے کاٹا جاتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا، من ہاؤلا، یہ کیا ہے؟ صحیح سالم زبانیں ہیں، کاٹی جاتی ہیں، پھر لگ جاتی ہے، پھر کاٹی جاتی ہے، پھر لگ جاتی ہے۔ فرمانے لگے، جبریل، اللہ کے حبیب، یہ آپ کے امت کے وہ واعظ کرنے والے، وہ مولوی، وہ امام، وہ خطیب، وہ عالم ہیں جو لوگوں کو تو مجمع میں سنایا کرتا تھا لیکن خود اس کا عمل نہیں تھا۔ یہ بے عمل واعظ تھا، یہ بے عمل خطیب تھا، یہ بے عمل بیان کرنے والا تھا کہ خود تو بیان پر عمل نہیں، لوگوں کو لمبی لمبی بیانیں کیا کرتا تھا، لوگ اس کے بیان سے متاثر ہوتے تھے۔ وہ تو توبہ کر کے ان کی تو دنیا بھی بن گئی، ان کے عقبہ بھی بن گئی، اور خود یہ ایک حدیث پر، ایک آیت پر، ایک اچھی بات پر عمل نہ کر سکا، اور میں آج ان کے یہ حالت ہے۔ اور یہ سب سے تکلیف دہ بات ہے، سب سے تکلیف دہ بات کہ انسان کسی دوسرے کو تو صحیح راستہ بتائیں اور خود وہ راستہ گم کر جائیں، کسی کی رہنمائی کریں، اس کی تکلیف دور ہو جائے، اور یہ اس سے بڑھ کر تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر تکلیف دے، اس سے بڑھ کر رسوائی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کچھ لوگوں کو ادھر ادھر دیکھیں گے، پھر کہیں گے جی فلاں فلاں لوگ تھے، وہ تو ہمیں نہیں ملے۔ ان سے کہا جائے گا ذرا پار دیکھو، وہ جہنم کے اوپر کی دیوار سے جھانکیں گے تو ان کو نظر آئے گا۔ ان سے کہیں گے بھائی تم نے تو ہمیں نیکی کی ہدایت کی، ہم جنت میں آئے، تم کہاں چلے گئے؟ وہ جواب میں کہیں گے تم لوگوں نے عمل کیا، ہم نے صرف باتیں کی، ہم نے بتایا تو صحیح تمہیں، لیکن ہم نے عمل نہیں کیا، اس لیے جہنم میں ہے، اور تم نے عمل کیا، جنت کے مزے لوٹ رہے ہو۔ کچھ جہنمی اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں گے کچھ لوگ نظر آئیں گے، ان کو کہیں گے آپ اور یہاں، اب تو ہمارے امیر صاحب تھے، اب تو ہمارے امام صاحب تھے، آپ تو ہمارے بڑے تھے، آپ تو صبح و شام ہمیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، آپ بھی جہنم میں؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم دونوں برابر تھے، بلکہ ہم تم سے بدتر تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا اس لیے جہنم میں آئے، ہمیں پتہ تھا عمل نہیں کر سکے جہنم میں آئے۔ تو اللہ پاک حفاظت بھی فرمائے سب کی، اور اس معاملے میں ہم سب سے زیادہ دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہم دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ دعا کیا کریں کہ جو ہم بولیں پہلے اس پر خود عمل کریں، وہ خود ہماری زندگی کا حصہ بنے، وہ پہلے خود ہمارے عمل کا حصہ بنے، اور پھر ہم لوگوں کے لیے مقتدا بنے، لوگوں کے ہدایت کا، لوگوں کے نیک راستے پر چلنے کا ذریعہ بنے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، وہ اس لیے تھی کہ مجھے اور آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو معراج کا سفر میرے نبی نے فرمایا، یہ مشاہدات تھوڑا سا ایک جھلک بتا دیا، یہ دکھایا اور یہ دیکھا گیا تاکہ میری امت ان چیزوں سے بچیں، اور جو خوشی والے اعمال ہیں جس پر راحت مرتب ہوتا ہے وہ اعمال کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔